الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات پڑھیے بلند آواز بیٹے تھوڑی آواز کھول لو اس کی تھوڑی آواز کھول. آج کی اس صفحہ ازا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے. بیٹے ایکو نہیں ہونا آواز کھولے نا ایکو نہیں کھولے اس کی آواز. محترم و مکرم سامعین ارشاد باری ہے کہ اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. یہاں پر اطمینان کا ذکر ہو رہا ہے. میں نفس مطمئنہ پہ بعد میں بات کرتا ہوں اور وہ بھی آپ کی توجہات سے مشروط ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں بیٹھیں یا وہاں بیٹھیں. جو جگہ آپ کو پسند آ گئی آپ نے بیٹھنا تو وہیں ہے. میں جتنی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ گزارشات پیش کروں گا اور پھر آپ سے رخصت لیں گے. اطمینان کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت اطمینان کا ذکر کر رہا ہے. دنیا کا کون سا بندہ ہے جو اطمینان نہیں چاہتا؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اضطراب چاہتا ہو، جو مضطرب رہنا چاہتا ہو. ہر بندہ مطمئن رہنا چاہتا ہے. تو تلاش کریں کہ اطمینان کیسے ملتا ہے. اگر افراد سعید صاحب کسی جگہ پہ مطمئن ہیں تو کہیں پہ بابا جی مضطرب بھی. اگر کسی کو کاروبار میں اطمینان ہے تو ہو سکتا ہے عائلی معاملات میں خاندانی معاملات میں مضطرب ہو. اور اگر کوئی خاندانی معاملات میں مطمئن ہے تو ہو سکتا ہے معاشرتی اعتبار پر وہ مضطرب ہو. مکمل اطمینان کسے میسر؟
لیکن ہمارے پاس نسخہ ہے مکمل اطمینان کا، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن نے مکمل اطمینان کا نسخہ دیا۔ جب قرآن سے پوچھا کہ مکمل اطمینان کا نسخہ کیا ہے تو قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ جب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو پھر کم سے کم یہ تو چاہیے کہ جو لوگ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں وہ مطمئن ہوں، ان کا کسی سے جھگڑا نہ ہو، وہ مضطرب نہ ہو، اطمینان سے زندگی گزاریں۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی بے چینی ہے تو پھر انہیں غور کر لینا چاہیے کہیں میری نماز اللہ کے ذکر سے خالی تو نہیں ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی۔ بعض افراد ایسے ہیں جو نماز شب بھی پڑھتے، نماز تہجد بھی ویسے پڑھتے ہیں وہ، لیکن مطمئن نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ پہلے اللہ کا ذکر تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملے۔ بیٹے یہ آپ نا اور میرے چاند، یہ مجلس سے آزاد ہے بیٹے، اس کا ماحول الگ سے ہوتا ہے، آپ نے شاید کبھی مجلس میں ساؤنڈ نہیں لگا۔ پہلے تلاش کریں کہ اللہ کا ذکر کہاں ہے، کیسے ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا نا اللہ کہے کہ میرے ذکر پہ دلوں کا اطمینان ہے اور پھر بندہ اللہ کا ذکر کر کے مطمئن نہ ہو۔ ڈھونڈ لیں اللہ کا ذکر کہاں، خالصتاً اللہ کا ذکر ہو، اور ذکر کرنے کے بعد پھر بندے کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ تو آئیے مجلس اعضاء میں جو حضرات بلا تفریق کے مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات حاضر ہوئے ہیں، میں تو مجالس میں ان افراد کو بھی کہتا ہوں کہ تمہیں مجلس اعضاء جنت کی بشارت دیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جنت صرف اسے ملے گی، زمانہ ایسا بدل گیا ہے کہ جو ماتم کرے گا اسے جنت ملے گی، نہ کم سے کم درجہ بھی بتا رہا ہوں، جسے حسین کا ذکر سن کے برا نہ لگے وہ بھی جنتی ہے۔ متوجہ رہیں آپ۔ یا علی صلوات پڑھ لیں ایک بار، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ آپ کی صلوات کی آواز مجھ پر تک بھی بڑی مشکل سے پہنچ رہی ہے۔ میں صلوات کی فضیلت میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جیسے آپ کا جی چاہے ویسے پڑھ لیجئے گا۔ میرے مولا خطبۃ النجاہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ہم پر، ہماری اولاد پر اور ہمارے آباء و اجداد پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود تو ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہوتا ہے۔ اب صلوات ایسے پڑھیں جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ چلیے تلاش کیجئے کہ اطمینان کیسے ملے گا، اللہ کا ذکر کون سا۔ تو چلیے چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ایک مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد بھی وہ ہے جو سرکار نے بنوائی، نبیوں کے سلطان نے بنوائی، اور نبیوں کے سلطان نے یہ مسجد لوگوں سے جگہ مانگ کر نہیں بنوائی، یہ جگہ جناب ہاشم نے خریدی تھی۔ توجہ ہے صاحب، یہ جگہ جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے یہ جناب ہاشم کی ملکیت ہے۔ پتہ نہیں سننے والے اسے کیسے سنیں گے، آنے جانے میں نظر انداز کر دیں گے، لیکن میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں
کہ معصومین میں سے کسی کی قبر بھی ایسی جگہ پر نہیں ہے جو ان کی ذاتی خرید شدہ نہ ہو. ساری جگہیں اپنی ملکیت. شام چلے جائیں، کربلا جائیں، خراسان جائیں، مدینہ جائیں، کاظمین جائیں، سامرہ جائیں، ساری جگہیں اپنی خریدی ہوئی. ہاں ہمارے ہاں معصوم وہ نہیں ہیں جن کی مانگی ہوئی جگہ ہوں. مانگی ہوئی جگہ نہیں ہے، چندے کی جگہ نہیں ہے، خیرات کی بابا جی جگہ نہیں ہے، اپنی ذاتی جگہ ہیں. یہ مسجد نبوی بھی جناب ہاشم نے خریدی. جناب ہاشم نے پھر جناب عبد المطلب کے نام کی، جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کے نام کی. جناب عبداللہ سے سرکار دو عالم کو ملی، اور سرکار دو عالم کی ذاتی جگہ ہے. جو صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے انہیں بھی رہنے کے لیے گھر سرکار دو عالم نے اپنی ذاتی جگہ سے دیے تھے. اور جو افراد یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہر دو طرف میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، ہر دو طرف عموماً ہماری طرف سے یہ کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات بندے نعت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں جی شیعہ رسول نہیں پڑھتے. بھئی کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر دو طرف نہیں پڑھا جاتا ویسے جیسے پڑھا جانا چاہیے. میں ایک فکرے میں اپنے رسول کا اختیار بتا دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول کا اختیار کیا ہے. رسول اتنے صاحب اختیار ہیں کہ خود اپنے حکم پر منبر بنوا کر اسی منبر سے اسم دکھا بھی دیتے ہیں اور ذات سنا بھی دیتے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے کچھ کہہ لیا آپ سے. چلیں جیسے آپ کا مزاج بنتا جائے ویسے سنتا جائے. جی بسم اللہ. وہی مسجد نبوی ہے، اور اس مسجد نبوی میں ایک دروازہ کھلتا. مسجد کے اندر ایک دروازہ کھلتا ہے، اور وہ شیعوں نے نہیں کھلوایا، وہ اللہ نے خود کھلوایا. اللہ نے کھلوایا دروازہ. اس گھر کا صحنی کوئی نہیں تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ کہاں کھیلتے ہیں؟ تو علی کے گھر کا تو صحنی مسجد تھی. نہیں فکرہ میں اس سے آگے کہنے جا رہا ہوں. علی کے گھر کا صحنی مسجد تھی. تو پھر مجھے کہنے دو علی کے بچوں کا کھیل بھی وہی تھا جو مسجد میں ہوتا تھا. جی آپ سلامت رہیں، جیتے رہیں. جی آپ تھوڑی تھوڑی آوازیں مجھ تک پہنچاتے رہیں. نماز کا وقت ہے، میں ذکر خدا بتا رہا ہوں تاکہ دلوں کو اطمینان مل جائے. وقت نماز، وقت نماز، وقت نماز. اور نماز پڑھانے کے لیے کوئی نمازی نہیں کھڑا، خود نماز کھڑی. وجود نماز، حقیقت نماز، حاکم نماز، محکوم نماز نہیں، حاکم نماز. سرکار دو عالم خود کھڑے، اور پیچھے نماز پڑھنے والی عام ہستیاں نہیں، اکابر صحابہ جن کے کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں. نماز ہو رہی کہ وہی دروازہ کھل گیا ہے جس دروازے کو اللہ نے مسجد میں کھول رکھا، کہ اس دروازے سے کوئی مسجد میں آ جاتا ہے. اب وہاں ہو رہی ہے نماز، اور آنے والے کو گزرنا ہے. میں انتظار کر لوں گا آپ کا. آنے والے کو گزرنا ہے اور گزرنے کا راستہ نہیں. تو میرے مولا حسین پھر گزرے ہیں. کسی صحابی نے شکایت نہیں کی کہ حسین مجھ پہ چڑھ کے گزرے. پیچھے رہ گئے. کسی صحابی کی یہ شکایت نہیں ہے کہ میں نماز میں تھا تو حسین مجھ پہ پاؤں رکھ کے گزر گئے. کسی کو محسوس ہی نہیں ہوا.
لاسلکی طریقے سے حسین گزر گئے. اب آخر تک بیٹھے ہوئے بندے اگر فکرہ قبول کریں تو میرے پاس تو اس سے بڑا فکرہ نہیں ہے. حسین رسول تک کیسے پہنچے؟ حسین رسول تک ویسے ہی پہنچے جیسے رسول معراج پہ پہنچے. جی آپ سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل ولیک الفرج. حسین پہنچ گئے. حسین بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ رسول کے ساتھ؟ نہ رسول پر. رسول پر بیٹھ. دو ہی مقتدر ذاتیں رسول نے زندگی میں اٹھائیں. توجہ. یا حسین یا علی. علی کو بھی اٹھایا تھا. ہاں علی کو بھی اٹھایا, حسین کو بھی اٹھایا. علی کو بت گرانے کے کعبہ میں اٹھایا تھا نا, جب کعبہ کے گرد بت پڑے تھے. کعبہ کے اندر کوئی بت نہیں تھا. یہ مورخ لکھ گیا کہ کعبہ کے اندر بت تھے اور جان بوجھ کے لکھا اس لیے کیونکہ کعبہ کی چابی ابو طالب کے گھر تھی. چلے میرا اس واقعے کی طرف جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی. حسین بیٹھے پشت رسول پر اور دیر تک بیٹھے. میں تعداد بھی نہیں بتا سکتا کتنی بار رسول نے تسبیح پڑھی. ایک فکرہ کہتا ہوں, اس سے آپ سمجھ جائیں گے. حسین تب تک بیٹھے رہے جب تک بات طے نہ ہو گئی. جاگے ہوئے حضرات ہیں, بیدار ذہن تو میرے ساتھ بولیں گے نا. تب تک بیٹھے رہے جب تک بات طے نہ ہو. حسین اترے, حسین چلے گئے. لیکن یہاں ایک بات ہے, وہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حدیث رسول ہے کہ الامام امام ولو کان صبیہ. امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی نظر کیوں نہ آئے. نظر آنے میں لگے گا نا, ہوتا تو نہیں ہے نا, کیونکہ ان کے بچے بھی وہ ہیں جن کے بچپن میں بچپنا نہیں ہوتا. بیدار ذہن تو بولیں گے. حسین اترے چلے گئے, اور کوئی بندہ سوال کرے کہ وہ امام ہے, رسول نماز پڑھ رہے تھے تو حسین نے کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی پڑھی ہے, چھوڑی نہیں, پڑھی ہے. پڑھی کیسے ہے؟ دو جسموں کی کثرت ایک وجود کی وحدت میں ڈھل کے نماز پڑھ رہی تھی. جس بندے کو موبائل سے غرض ہے وہ اپنے موبائل دیکھ لے, میں بات کہتا جاؤں. حسین چلے گئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر پہ دلوں کا اطمینان ہے. تو پھر بات پورے مدینے میں پھیل گئی. لوگوں نے پوچھا حسین بیٹھے ہیں پشت رسول پہ سجدہ طویل ہوا ہے, پوچھنا چاہیے. پھر سرکار دو عالم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں. سرکار کل آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی, آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی. سرکار نے فرمایا آپ نے پہچانا نہیں, کل میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر بیٹھا تھا. اب پڑھو آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی بسم اللہ, بہت شکریہ. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا. ہم یا حسین کہتے ہی اس لیے آپ جی اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت ہیں. سارے بولو, سارے بولو. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت نوازش, آپ نے بڑی اچھی میزبانی کی. جی میں عرض کیے دیتا ہوں, میں بالکل عرض کرتا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگے جا کے عرض کر دیتا ہوں کہ بات طے کیا ہوئی.
وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، لیکن میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کیونکہ وہ بات طے ہوئی تھی امامت اور رسالت کے درمیان. ہمیں کیا خبر کیا طے ہو، طے کروانے والے کو پتا ہے، طے کرنے والوں کو پتا ہے کہ بات طے کیا ہوئی. وہ جو مسجد میں تھے انہیں نہیں پتا چلا. توجہ فرمائیے، میں کیسے اندازہ لگا؟ توجہ فرمائیے گا. جب اللہ نے فرمایا ہے اطمینان والے نفس، پلٹا اپنے رب کی طرف. اب آپ چونکہ مائل ہو گئے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں نفس پہ بات کر لوں. صوفیاء کے نزدیک نفس کی 7 اقسام ہیں، اور صاحبان عرفان کے نزدیک نفس کی 3 اقسام. 3 اقسام. وہ نفوس کو 3 طرح سے دیکھتے ہیں اور ہیں بھی 3. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہے جو گناہ پہ گناہ کرے اور اسے احساس نہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ 50 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے بندے کہتے ہیں میں 2 منٹ میں آیا. ہاں حالانکہ جھوٹ ہے یہ، اور یہ عادتاً بندے بولے جا رہے ہیں میں 2 منٹ میں آیا. چلیں کبھی عادت ہو جاتی ہے، مثلاً جیسے ہم پڑھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں بس آخری فقرہ، اور آخری فقرے کے بعد پھر ہم 40 منٹ پڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ فقرے کی تعریف کا بھی نہیں پتا. چلو اس کو تو چھوڑ دو. ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، وہ خمس کی ادائیگی کرتا ہی نہیں ہے. بھائی توجہ. اور پھر سب سے بڑا گناہ کہ جب حسینیت کہا جائے تو اس کے منہ سے زندہ باد نکلتا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے یار آپ کے سننے. یزیدیت کہا جائے تو اس کی زبان سے مرد آباد نہیں نکلتا، اسے احساس بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ نفس امارہ ہے جو فسق کی حد تک چلا جائے، فاسق ہو جائے، وہ نفس امارہ ہے. نفس لوامہ وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے، گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کا ضمیر اسے ملامت کر کہ تو نے اچھا نہیں. نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ کا امکان ہی نہ ہو، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو میں ایک فقرے میں امارہ، لوامہ اور مطمئنہ بتا دیتا ہوں. یزید کی فوج کے 9 لاکھ نفوس امارہ میں ایک نفس لوامہ بیٹھا تھا جو ساری رات خود سے کہہ رہا تھا اور تو نے اچھا نہیں کیا. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں بھائی. پھر وہ اٹھے اور اٹھ کے آئے ہیں نفس مطمئنہ کے پاس. تو بابا جی نفس مطمئنہ نے کیا دیا؟ کیوں زید بھائی کیا دیا؟ حسین مولا نے ہور کو کیا دیا؟ ہور جو آئے ہیں پیسے تو کیا ملا ہور کو؟ بندے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کر کے پھر توبہ کرتے. تو کسی کو سند مل جاتی ہے تیری توبہ قبول ہے؟ نہیں، آپ ضائع کر رہے ہیں میرے فکر. کسی کو کوئی خط آ جاتا ہے کہ بس ہو گیا بھائی تیری ہو گئی توبہ قبول. ویسے تو یقین رکھنا چاہیے توبہ کرنے کے بعد، لیکن کسی کو سند نہیں ملتی کہ تیری توبہ قبول ہو گئی. تاریخ میں 2 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے توبہ کی، قبول ہوئی اور انہیں سند ملی. دونوں کا تعلق ہے حسین سے.
ایک یہاں کا ہے ایک وہاں کا ہے. یار جو ہاتھ اٹھا سکیں. ایک یہاں کا ہے ایک وہاں کا ہے. وہاں کا فطرس ہے, یہاں کا ہور ہے. فطرس کو پر ملے تھے حسین کے چھولے سے مس ہو کے, ہور کو بخشش ملی تھی حسین کے پیروں سے مس ہو کے. اور فطرس میں فرق یہ ہے کہ فطرس چھولے تک رہا اور حسین تک آ گیا. جی آپ سلامت رہیں. فطرس چھولے تک رہا اور حسین تک آ گیا. اور آئے اور آ کے کہنے لگے حل لی من توبہ, مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ توبہ کرو تمہاری قبول ہو جائے. فرمایا انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ, تو یہاں بھی حر ہے تو وہاں بھی حر. تو پھر حر رضی اللہ بن گئے. یہ آپ کا معیار سماعت ہے, میں غلط پڑھ گیا اور آپ چپ رہے. رضی اللہ نہیں بنے کیونکہ حسین کائنات کے اس واحد سپہ سالار کا نام ہے جس کے لشکر میں ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے, سارے علیہ السلام ہیں. توجہ فرمائیے. اور علیہ السلام بن گئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جنہیں اختیارات حسین کا پتہ نہیں, آپ بازار جائیں کپڑا خریدیں قرآن کے غلاف کے لیے, قرآن کا غلاف آپ نے بنانا ہو اور کپڑا خرید کے گھر کی طرف جا رہے ہوں اور رستے میں وہ کپڑا کسی غلاظت میں گر پڑے, گر جائے غلاظت, آپ اسے اٹھا لیں اور دھو لیں تو پھر غلاف بنائیں گے. پاک تو ہو گیا لیکن غلاف نہیں بنے کیونکہ ایک بار غلاظت میں گر گئے. اب آپ جتنا بھی دھوئیں وہ اتنا پاکیزہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے غلاف بن جائے. میں حسین کی نظروں کا اختیار بتاؤں, کائنات کی سب سے بڑی غلاظت کا نام ہے لشکر یزید. لشکر یزید جیسی غلاظت میں پڑا تھا اور حسین نے نظروں سے دھویا اتنا کہ پھر اس کا رومال ماتھے پہ باندھا جس کی چادر پہ علی قرآن لکھتے ہیں. جی آپ سلامت رہیں, آپ جیئیں. پھر مسترب نہیں رہے اور پھر اور مطمئن ہو گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, میں بالکل عنوان سے متصل ہونے جا رہا ہوں. پوری دنیا کا اطمینان حسین سے وابستہ. توجہ فرمائیے, یہ رات کا وقت ہے, مجھے نہیں پتا کون کون قبرستان جاتا ہے اور کون کون نہیں جاتا, لیکن اس وقت اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ تمہیں اکیلے قبرستان جانا تو خوف آتا ہے کہ نہیں؟ بولیں آتا ہے نا. دنیا کے ہر قبرستان میں خوف آتا ہے. دنیا کا واحد قبرستان ہے کربلا جو خوف اتارتا ہے. بابا جی واحد قبرستان کربلا, جہاں جائیں تو خوف اترتا ہے. ساری دنیا کا اطمینان حسین کے پاس. حسین نفس مطمئنہ ہے. بے توجہ, اللہ نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے. ساری دنیا حسین سے ملے اور مطمئن ہو جائے. میں فکرہ کہوں گا اور پھر چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا جو مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے. پوری دنیا حسین سے ملے تو مطمئن ہو, حسین عباس سے ملے تو مطمئن ہو جائے. جی بسم اللہ. حسین عباس سے ملے تو مطمئن ہو جائے. توجہ, سیدہ کے بیٹے ہیں دو, حسنین علیہم السلام. حسنین تثنی کا صیغہ, اردو میں واحد جمع ہوتے ہیں, عربی میں 3 ہیں, واحد
تثنی پھر جمع، ایک ہے تو واحد، دو ہیں تو تثنی، دو سے زیادہ ہیں تو جمع۔ حسنین تثنی، جاگیے گا، حسنین تثنی ہے، اور حسنین کے معنی کیا ہیں؟ حسنین کے معنی ہے دو حسن۔ کبھی اس پہ غور فرمائیں، حسنین کے معنی ہے دو حسن۔ اور بیدار ماتمی اس فکرے پہ میرے حق میں دعا کریں گے، پھر کہیں گے کہ حسین کو لکھتے ہو، تو سنو، ویسے حسنین کے معنی ہے دو حسن، اور حسین کے نام کے نیچے جو دو نقطے ہیں وہ حسن کے احترام میں ہیں۔ ایک تصریح میں آپ کو اور سناؤں، ایک تصریح اور سن لیں، حسین حسن کے ساتھ ہوں تو حسنین ہے۔ اب آپ کی معیار سماعت کا اندازہ میں نے لگانا ہے، حسین حسن کے ساتھ ہوں تو حسنین ہے، اور اگر آج تک عباس کے ساتھ ہیں تو حرمین ہے۔ آپ کھا گئے فکرے، حسن کے ساتھ ہیں تو حسنین ہے، عباس کے ساتھ ہے تو حرمین ہے۔ جاتے نہیں کربلا، آپ کھڑے نہیں ہوتے بین الحرمین۔ بین الحرمین کیا، حرمین کیا؟ توجہ، حرمین سمجھنا چاہتے ہو تو ایک طرف کعبہ رکھو، ایک طرف مسجد نبوی رکھو، پھر تمہیں پتا چلے بھائی، توجہ، پھر تمہیں پتا چلے کہ حرمین کسے کہتے ہیں۔ یہ بین الحرمین کھڑے ہو جاؤ، بڑے بڑے شہید ہیں کربلا میں، الگ مزار عباس کا ہے، اور اگر عباس کے پاس کوئی منصب نہ ہوتا تو عباس کے روزے کا گنبد حسین کے گنبد کے برابر نہ ہوتا۔ جی ہاں، آپ سلامت رہیں۔ اور آداب زیارت کربلا میں بھی ہے کہ جب کربلا جاؤ تو پہلے مولا عباس کے حرم جاؤ۔ بھائی جان دیکھیے گا میری طرف، وہاں سے اجازت لو، پھر حسین کے پاس، پھر حسین مولا کی زیارت کرو، پھر پلٹ کے مولا عباس کے نور محل پہ آؤ اور شکریہ ادا کرو کہ باب حسینیت آپ کا شکریہ، باب حسینیت۔ میں مولا عباس نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے، لیکن دو مصرے میں ضرور پڑھوں گا کہ پیکر پہ بات ہو یا تیرے پیرہن پہ ہو۔ اب لاہور میں لفظوں کے معنی سمجھاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ پیکر پہ بات ہو یا تیرے پیرہن پہ ہو، بندے اچھا لباس پہن لے تو بتاتے ہیں فلاں جگہ کا بنا ہوا۔ اب پیرہن ذہن میں رہے تو میں اگلا مصرع پڑھوں، پیکر پہ بات ہو یا تیرے پیرہن پہ ہو، کیوں؟ تسبیح سیدہ کے ہیں دھاگے لباس میں۔ یار جو بندے اس مصرے پہ نہیں بولے، پیکر، جی عدیل، پیکر پہ بات ہو یا تیرے پیرہن پہ ہو، تسبیح سیدہ کے ہیں دھاگے لباس میں۔ اور پھر مولا عباس کی میں دلیل عصمت بتاؤں، حسنین کے بعد اگر کوئی اتری ہوئی تلوار اٹھا سکتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ ذوالفقار اٹھانے کی، سارے بولو یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور صفین کے میدان میں میرے مولا علی نے تلوار دی ہے مولا عباس۔ اب آپ سن رہے اتنا اچھا تو میں بخل نہ کروں، میرے مولا عباس نے وہ تلوار اپنی نیام میں رکھی، تو نیام تو پرانی تھی، تلوار پہلی بار اس نیام میں آئی۔ نیام اور تلوار کی ملاقات ہوئی تو نیام نے تلوار سے تعارف پوچھ لی،
تو جو ذوالفقار نے نیام کو تعارف کروایا وہ سن لیں. ذوالفقار آواز دے کے کہتی ہے مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں. کیا بات ہے یار آپ کے سننے کی. مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں. میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں. اور توحید کی ہر شاخ شجاعت میں کھلی ہوں. میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی ہوں. جی آپ سلامت ہیں. آپ کی زندگی بڑا اچھا آپ نے سنا. حق ادا کر. اور آج یہاں پہ برآمد ہونا ہے شبیہ عالم. ہم علم کہتے ہیں یہ شبیہ عالم. ویسے عالم غیبت میں ہے. مولا آئیں گے تو وہ لے کے جو ہم برآمد کرواتے ہیں یہ شبیہ عالم ہے. جو گھر پہ لگاتے ہیں یہ بھی شبیہ عالم ہے. اور جب جب مولا عباس کی شہادت پڑھی جاتی ہے تو شبیہ علم نکلتی. تابوت نہیں نکلتا. دو شہیدوں کے تابوت نہیں نکلتے. دونوں بھائی ہیں. ایک کا ذوالجناح نکلتا ہے. ایک کی شہادت پڑھی جائے تو شبیہ عالم. ماتمی جوان بیٹھے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے پوچھیں کہ ان کے تابوت کیوں نہیں نکلتے. تو تابوت ان کے نکلتے ہیں جن کے جنازے اٹھانے والا کوئی ہو. دو چار فکرے میں کہوں گا اور پھر میں التماس گزار ہوں گا جتنا وقت مجھے کہا گیا ہو. کیونکہ ماتمداری ہونا ہے. دیر تک ماتمداری ہو اور ضرور ماتم کیجئے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ دو کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ. ایک فکرہ میں مدینے سے پڑھ دیتا ہوں. دو فکرے میں کربلا سے. 4 شعبان 26 ہجری میرے مولا عباس کی آمد. تو وہ شہزادیاں جو صرف قرآن اٹھاتی تھی سب سے پہلے انہوں نے عباس کو اٹھایا. پھر عباس اماں کے حجرے میں کم ہوتے تھے. بہنوں کے پاس زیادہ ہوتے. شرما کے نہ رویا کریں. بطول کی بیٹیاں عباس کو اپنے حجرے میں لے جا کے کیا کرتی تھی. شہزادیاں مصلوں کے درمیان عباس کو بٹھا کے نماز پڑھتی تھی. پھر عباس صحن میں چلنے لگے تو چلتے ہوئے عباس کی انگلی پکڑ کے سیدہ صحن میں چلتی تھی. سیدہ زینب. رونے والوں مجھے نہیں پتا کون کس کو چلنا سکھاتا تھا. بی بی عباس کو چلنا سکھاتی تھی یا عباس کی انگلی پکڑ کے خود چلنا سیکھتی تھی. سارا دن شہزادیوں کے حجرے میں گزر جاتا. ایک دن مغربین کی نماز کے بعد اماں کے حجرے میں آئے تو اماں نے پوچھ لیا عباس کہاں تھے. اماں بہنوں کے پاس. عباس پھر بتاؤ کہاں تھے. اماں بہنوں کے پاس. جب تیسری بار کہا نا اماں بہنوں کے پاس تو سیدہ ام البنین فرمانے لگی عباس وہ بہنیں حسنین کی تمہاری مرشد زادی ہیں. کم جایا کرو ان کے حجرے. اگلا دن پورا گزر گیا. لاہور والوں نہیں گئی عباس نہیں گئے شہزادیوں کے حجرے. مغربین کی نماز کے بعد فاتح شام سیدہ نے بہن سے پوچھا بہن ام کلثوم سارا دن گزر گیا ہمارا عباس نہیں آیا. چلو پتہ کریں کیوں نہیں آیا. ہو سکتا ہے اماں ام البنین نے منع کر دیا.
اما فضا ہمارے برقعے دو. جو بندہ اب بھی نہیں روئے گا پتہ نہیں کب روئے گا. اپنی حویلی میں حجرے سے حجرے تک جانے کے لیے جو برقع پہنتی تھی وہ بغیر چادر کے شام کے بازاروں سے کیسے گزر گئی؟ برقعے پہن کے شہزادیاں آئیں اما ام البنین کے حجرے میں. شہزادی کا استقبال ہوا. سیدہ ام البنین اٹھی, مسند پیش کی, بطول زادیاں بیٹھ گئیں. شہزادی مجھے کہا ہوتا میں خود آ جاتی. اما نہیں, ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا. فرمایا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, مجھ سے کیوں پوچھیں گے؟ اما آپ بھی تو محافظ شریعت کی زوجہ ہیں نا. میں بطول زادی ہو کے کہہ رہی ہوں, مسئلہ بتائیں. جی سیدہ. فرمایا اما یہ بتائیں مستور کی نماز بغیر پردے کے ہو جاتی؟ سبحان اللہ. فرمایا نہیں سیدہ, آپ کے نانا کی شریعت میں مستور کی نماز بغیر پردے کی نہیں ہوتی. اما جب آپ کو معلوم ہے مستور کی نماز بغیر پردے کے نہیں ہوتی تو پھر میرے پردے عباس کو میرے حجرے میں آنے سے روکا کیوں؟ میں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تمام عزاداروں سے ایک سوال پوچھوں گا, جو اپنے گھر میں نماز عباس کے بغیر نہیں پڑھتی تھی, اس نے شام غریبہ میں اللہ اکبر بغیر عباس کے اور بغیر رضا کے نماز کیسے پڑھی؟ بس عزاداروں دو فکرے اور سنیں. شہادت میں اگر کوئی سننا چاہے مولا عباس کی, اور چاہے کہ وقت بھی تھوڑا ہے اور جلدی پڑھ دو, تو ہاتھ سینے پہ مار لینا اس فکرے پہ. ایک فکرے میں شہادت پڑھ دیتا ہوں. 28 رجب مغرب کی نماز کے بعد بطول کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا, عباس شہید ہو گئے. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں, آپ کی آپ بلند آوازیں. جی بسم اللہ. شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جو نوجوان نہیں رو سکے نا, انہیں ایک فکرہ بتا رہا ہوں. ہر شہید کو یزید کی فوج نے بہت مارا. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے بابا, لیکن سب سے زیادہ اسے مارا ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا. میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ لشکر یزید نے عباس کو مارنے سے پہلے زیادہ مارا یا عباس کو مارنے کے بعد زیادہ مارا. مل گئی اجازت میرے مولا عباس کو. تیار ہو گئے عباس, اشل پہ بیٹھ گئے عباس. عباس کا گھوڑا خیام سے نکل رہا تھا. سر اٹھاؤ جوانوں. کیا حسین عباس کے پیچھے گئے؟ نہیں, عباس کا گھوڑا فرات کی طرف گیا, شبیر بہنوں کے خیموں کی طرف. ہر بہن کے خیمے کے پردے کے سامنے گھٹنے ٹیک کے پردہ نئے سرے سے باندھ کے کہتے تھے اِنَّ لِلَّهِ. ایک درخواست کروں گا کہ جب شبیہ علم آئے تو اسے نوجوان رستہ دیں, کیونکہ اس علمدار کی شبیہ علم ہے جس کی بہنوں کو لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے. جب آئے گی شبیہ علم تو آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ چادریں بندھی ہوئی ہیں, دوپٹے بندھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے یہ پردوں کا ضامن ہے. عباس میدان کی طرف گئے. فرات پہ قبضہ ہوا عباس کا. کون سمجھے, کسے سمجھاؤں؟ عباس نے مشک پانی سے بھری اور ایسے بھری کہ ہاتھ گیلے نہیں ہوئے. آئے, یہ وفا ہے میرے مولا عباس کی. مشک پانی کی بھر کے میرے مولا عباس نے مشک تھام کے گھوڑے کا رخ خیام کی طرف کیا. ہر بندہ ہائے کر لے گا. چند قدم میرے مولا عباس کا راہوار چلا تھا
کہ طفیل بن نوفل حرامزادے نے پہلا وار کیا. بتاؤں کیا ہوا؟ بی بی زینب کی چادر لٹ گئی. دوسرا وار ہوا، آواز آئی واہ حجاب واہ. بس 2 فکرے اور کہہ رہا ہوں. میں نوجوانوں سے کہوں گا ذرا شامل ہو جائیں. جب ہاتھ کٹ گئے میرے مولا عباس کے، بازو کٹ گئے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تو مشق گر گئی. مشق گھوڑے پہ گری. جب مشق گھوڑے پہ گری تو پھر کیا ہوا؟ پھر عباس جھکے. عباس نے مشق دانتوں سے اٹھائی، اس طرح اٹھائی کہ سینے پہ لٹک رہی. اشل سے کہا کوئی بات نہیں، میرے بازو کٹ گئے نا، میرا سر بھی کٹ جائے تو پانی پہنچا اصغر کے خیمے تک. کیا دادارو، ابھی چند قدم اشل چلا تھا کہ حرملہ لعین نے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر ایک 3 نوک والا تیر علی اصغر سے پہلے علی اصغر کے پانی میں مارا. آوازیں بلند کرنے والے سلامت رہیں. وہ لگا عباس کے سینے میں، نکلا عباس کی پشت سے. حسرت سے عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھتے رہے. جب پانی بہ گیا نا تو پھر اشل کو حکم دیا، اشل اب خیام میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. جیسے سسکیوں میں آپ رو رہے ہیں نا، یہ خالص کی ریا. اچھا مجھے بتاؤ کہ سوار گھوڑوں کے رخ کیسے موڑتے ہیں؟ ہاتھوں سے. اب ہاتھ تو عباس کے کٹ چکے ہیں. میرے مولا نے اپنے پیر سے گھوڑے کا رخ یزید کی فوج کی طرف کر دیے اور بالکل لشکر یزید کے درمیان آ گئے. جب لشکر یزید کے درمیان آئے تو سپاہی دور دور کھڑے تھے. عباس لشکر یزید کے سپاہیوں کی طرف دیکھ کے کہتے میرے ہاتھ کٹ گئے، اب کیوں ڈرتے ہو؟ آؤ مجھے مارو. جس کے پاس تلوار ہے مجھے مارے، جس کے پاس نیزہ ہے مجھے مارے، جس کے پاس پتھر ہے مجھے مارے، جس کے پاس تیر ہے مجھے مارے، جس کے پاس بھالا ہے مجھے مارے. جتنا مارنا ہے نا مجھے مارو، اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا. میں تیری وفا پہ کائنات قربان کروں. تھوڑی آوازیں بلند کرنا. اسے نہ مارنا، وہ بطول کا بیٹا. پھر لشکر یزید ٹوٹ پڑا میرے مولا عباس پہ. بالکل قریب آ گئے ہوں. ایک گرز لگا. کبھی تلاش کر کے نا گرز دیکھنا گرز کیا ہوتا ہے. جب گرز لگا نا میرے مولا عباس کو، زین ڈھلی ہے، عباس گھوڑے سے اترے ہیں. سنو گے مولا قاسم کا تو آپ سنتے ہیں نا، رکابوں میں پیر تھے. جاؤ جا کے مقتل کی کتابیں پڑھ لو کہ قریب کھڑے ہوئے سپاہی نیزوں سے عباس کو مار رہے تھے. کہ عزادارو حسین خیام سے چل پڑے. میں بالکل قریب آ گئی. ایک بار میری طرف دیکھو گے تو جو بندے نہیں رو سکے نا، ان کا آنسو آئے نہ آئے زبان سے ہائے نکل جائے. جب حسین پہنچے ہیں تو بتاؤں عباس کی حالت کیا تھی. سنو گے دیکھنا میری طرف. حسین عباس کو اس طرف سے اٹھاتے تھے، عباس اس طرف گر جاتے تھے. کوشش کرنا جوان شامل ہو جائیں. سمیٹتے سمیٹتے کافی دیر لگ گئی. عزاداروں 2 فکرے اور پڑھ دیتا ہوں. میرے مولا عباس کا سر میرے مولا حسین نے گود میں رکھنا تھا. لیکن ایک بات سنیے گا، اس سے پہلے جب کبھی حسین آتے تھے تو عباس کھڑے ہو جاتے تھے. بابا جی عمران شاہ جی ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے نا تو عباس کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ، السلام علیکہ یا اپنا امیر المومنین، السلام علیکہ یا اپنا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا اپنا خدیجۃ الکبریٰ. عباس ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے تھے.
پتہ نہیں کون سا بندہ جو اب بھی عبادت میں شامل نہیں. آج حسین آئے ہیں تو سلام کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے، لیکن لاہور والوں عباس نے سلام قضا نہیں کیا. بتاؤں عباس نے سلام کیسے کیا؟ عباس کربلا کی مٹی پہ سر مار کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے مولا حسین نے گود میں سر رکھا، پیشانی سے لہو صاف کیا، آنکھ میں لگا ہوا تیر نکالا. میں پڑھ گیا، آنکھ میں لگا ہوا تیر نکالا. اور حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس، ایک فکرہ سن لو غور سے. عباس، میرے نانا نے آپ کو لقب دیا باب الحوائج. عباس آپ باب الحوائج ہیں. باب الحوائج اسے کہتے ہیں جس کے دروازے سے سوالی خالی واپس نہ جائے. جی مولا اسے کہتے ہیں. حسین آواز دے کے کہتے ہیں اگر آپ باب الحوائج ہیں تو پہلا سوالی میں حسین آپ کے دروازے پہ سوالی بن کے آگے ہوں. عباس آواز دے کے کہتے ہیں مولا آپ حکم کریں. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں عباس کچھ نہیں چاہیے، ساری زندگی جس لفظ کو میں ترستا رہا ہوں نا، ایک بار اس لفظ سے مجھے مخاطب کر لو. مولا حکم فرمایا ساری زندگی کہتے رہے ہو کہ انا عبد الحسین، میں حسین کا نوکر ہوں، آج مجھے بھائی کہہ کے بلا. عباس آواز دے کے کہتے ہیں مولا میں بھائی کہہ کے بلا لیتا، لیکن مدینے سے چلتے ہوئے اماں ام البنین نے منع کیا تھا. جو بندے ابھی شامل نہیں ہوئے، جب کہا نا اماں ام البنین نے منع کیا تھا، قریب ایک سیاہ برقے والی بی بی تھی جس کا زخمی پہلو پہ ہاتھ تھا. آواز دے کے کہتی تمہیں کس نے کہا تیری ماں ام البنین ہے؟ تیری ماں ماں زہرا ہوں جو تیرے کرتے زخمی ہاتھوں سے ایک بار میرے لال کو بھائی کہہ کے بلا. سنو گے عباس نے کیا کہا؟ ایک بار عباس نے کہا السلام علیکہ یا اخی الغریب، اے میرے کربلا کے غریب بھائی میرا سلام. بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. یہ کہنا تھا کہ کہیں سے خیمے کا پردہ اٹھ گیا، شامل ہونا عبادت میں، کہ دور سے علی کی بیٹی کی آواز آئی. عباس میں بھی ترس رہی ہوں، میں کس سہارے پہ شام کا سفر کروں گی، ایک بار مجھے بھی بہن کہہ کے بلا. کہ عباس کا رخ ایک بار خیمے کی طرف ہو گیا، اور جو عباس نے فکرہ کہا وہ سینہ چیر دیتا ہے. عباس آواز دے کے کہتا السلام علیکہ یا اختی المسافرہ، اے میری مسافرہ بہن میرا سلام. عزادارو سلام کا ختم ہونا تھا کہ ایک بار شبیر نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج میری کمر کا زور ٹوٹ گیا. بس آخری فکرہ ہے. مولا عباس کی وصیت کے مطابق فرمایا مجھے خیام میں نہ لے جائیے گا. حسین نے علم اٹھایا، علم اٹھا کے حسین عباس کا سر کربلا کی ریت پہ رکھ کے حسین ایک بار خیام کی طرف چلے. اسی فکرے پہ علم لانا. جیسے ہی حسین علم لے کے چلے نا تو سارے بچے پیالے لے کے سکینہ کے گرد جمع ہو گئے کہ تیرا چاچا پانی لے کے آ رہا ہے. عزادارو سنو گے، لے آنا علم کو قریب. عزادارو جب بچے پیالے لے کے سکینہ کے گرد جمع ہونے لگے نا، سکینہ پیالے دیکھ رہی تھی، حسین چلتے آ رہے تھے. علم نظر آئے گا تو میں سلام کروں گا. حسین چلتے آ رہے ہیں، علم کی نوک نظر آ رہی ہے، بچے سکینہ کے قریب کھاتے آ رہے ہیں. ہر بچہ کہہ رہا ہے جب تیرا چچا پانی لائے نا سکینہ پہلے مجھے دینا. عزادارو سنو گے، جیسے ہی حسین سامنے آئے نا، سکینہ نے دیکھا کہ علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے، میرا چاچا غازی تو نہیں ہے. سنو گے سکینہ نے کیا کیا؟ سکینہ ہر بچے سے پیالہ لے کے نا زمین پہ پھینک کے توڑ دیتی تھی. آواز دے کے کہتی اب پیالے توڑ دو، اب پیالے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ علمدار نہیں آیا. تو عزادارو سنوں گے، پھر اس کے بعد لشکر یزید نے عباس کو مارنا بند کر دیا. پھر اس کے بعد عباس کو نہیں مارا گیا. پھر اس کے بعد بھی عباس کو مارا گیا. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں،
اور اسی پہ علم کو میں دعوت دوں گا، شبیہ علم آئے گی۔ کتنا مارا گیا؟ سارے سر نیزوں پہ سوار کیے گئے۔ عباس کا سر نیزے پہ نہیں تھا، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا۔ عزاداروں سنیں گے گھوڑے کی گردن میں کیسے تھا؟ کیونکہ ایک رسی عباس کے اس کان سے اس کان تک گزر گئی تھی، اور جب خولی کا گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اور سیدہ آواز دے کے کہتی تھی اللہ اب تیرا دین بچ ماتم حسین۔